نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء میں ایک عام مشاہدے اور تجربے کی جو میرے سامنے ایک حقیقت واضح ہوتی ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی ادارہ جو ہے وہ از خود آٹومیٹک مشین نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسانی ادارہ جو ہے اس کی کارکردگی کا دار و مدار جو ہے وہ ان انفراد پر ہوتا ہے کہ جن پر وہ مشتمل ہوتا ہے، یا جو اس کی کارکردگی یا اس کے اختیارات کے استعمال کے لیے جو ہے وہ نامزد تصور کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بہترین ادارہ وہ ہوتا ہے جو بہترین انسانوں پر مشتمل ہو، اور اگر انسان اپنے سوچ اور فکر کے کسی عمل کے اندر کوئی ناقص پہلو رکھتا ہے تو اس کا جو براہ راست اس کا جو تصور، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں اس ادارے کی کارکردگی پہ نظر آئے گا۔ اب یہ ایک معمولی سا ایک اصول ہے جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ہر جگہ پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور تنظیم کا جائزہ لینے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میں آج ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر پاکستان کے نظام سیاست کو سمجھنے کے لیے اس اصول کو ایک بنیاد بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر اگرچہ ہم بہت سے تنقید کے پہلو بھی رکھتے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کے اپنے متعلق ایک فقریہ بیانیاں بھی ہمیں بہت دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کارکردگی کو بیان کرنے کے لحاظ سے ایک لمبی فہرست بھی ان کے بیان کی جاتی ہے، لیکن میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ایک اپنے آپ سے سوال کروں، یہ سوال آپ بھی کر سکتے ہو کہ جو پاکستان کی جو سیاست کا جو ادارہ ہے، جو سیاسی ادارے کا جو ذمہ دار ہے، وہ افراد کیسے ہیں؟ جیسے افراد ہوں گے ویسا دیش ویسا بھیس۔ تو اس طرح جہاں پر جا کر ہم دیکھیں گے کہ جو ایک پاکستان کا جو سیاسی نظام کے اندر جن کے ہاتھ میں ہم نے سیاسی نظام کی باغ ڈور جو ہے وہ دے رکھی ہے، ان سیاسی نظام کے اندر جو افراد ہمیں آج کے اندر نظر آتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو ہے وہ انتہائی پست تصور کیے جانے والے عمل کا جو ہے وہ آئینہ دار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاست دانوں کا یا سیاسی سرگرمیوں کا دینے والے جو افراد کا ہے، اس کا جو بنیادی مرکز اور محور ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر لینا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی جو طاقت ہے اس کا اضافہ کر سکیں اور اپنے وسائل کے اندر اضافہ کر سکیں، اور دوسروں پر اپنی حاکمیت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو قائم کیا جا سکے۔ غرض ہے کہ یہاں پر جو ایک پالیٹکس جس کا نام ہے، اس کا بنیادی مقصد اور مرکز جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک کردار ادا کرنا، جس کردار کے نتیجے کے اندر لوگ آپ سے لو اور افیکشن اور آپ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ کریں۔ یہاں پر لوگوں کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنے کا استوار کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ تصور ہی ہے کہ ان پہ حاکمیت کرنی ہے ریاست کے تو ایک ایسا عمل جس کے بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنی سروسز کو دے کر یا اپنی محنت اور مشقت اور اپنی اہلیت کے استعمال کے ذریعے لوگوں کے لیے کوئی مثالی کردار ادا کر کے ان سے محبت حاصل کرنا مقصود ہو، وہاں پر ایک تصور اگر یہ اپنا لیا جائے کہ اس عمل کو اختیار کریں گے، یعنی سیاست کو عمل کو استعمال کر کے ہم اپنی طاقت میں اضافہ کر لیں اور اس طرح وہ ریاست کے جو مشینری ہے اس کو اپنے تابع بنا لیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جو اطاعت کے جو ہے یا ان کے اپنے مرحوم نے منت بنا لیں، تاکہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ رجوع کرنا جو ہے ان کے لیے ناگزیر بنا دیا جائے۔ تو اس طرح یہ عمل جو متقل و نانیت اور جابرانہ سوچ اور فکر کا حاصل ہے، وہ ویلفیئر کانسیپٹ کے جب دو متضاد کانسیپٹ ہے تو ہاؤ از اٹ از پاسبل کہ جب ایک پولیٹیکل فورس جو ہے وہ انسٹیڈ آف دا ویلفیئر فورس کی بجائے جو ہے وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین اتھارٹیرین جو ہے وہ ایک اینٹیٹی کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، تو وہ قابل فخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس طرح پہلا جو علم ہے کہ پاکستان کی جو سیاستدانوں کی جو پہچان ہے، وہ پہچان وہ نہیں ہے جو ایک سیاستدانوں کی ہونی چاہیے، اور یہ روٹ ہی اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں غلط سمت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو پھر ایک دوسرا جو عمل کسی سیاستدانوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے جو ہے وہ کس پیمانے پر جو ہے وہ ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں، جو بڑے سیاستدانوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اس کے اندر سیاستدانوں کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ اپنے اس منصب کو ادا کرنا ہوتا ہے جس منصب کے لیے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر سیاستدانوں کے جو پاکستان کے اندر سیاسی منصب ہیں، ان میں سے لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے،
جوڈیشری چونکہ انڈیپینڈنس ہوتی ہے. اب یہاں پر جا کر میں کسی اگر سیاستدان کو دیکھوں تو سیاستدانوں کو میرے نزدیک جو پرکھنے کا عمل ہے کہ وہ جس جاب کے لیے بنایا گیا تھا, جس جاب کو اس کو سونپا گیا تھا, وہ جاب اس نے کیسے سر انجام دی. اب پارلیمنٹ کے اندر مقدمہ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے مجھے بنیاد ان کی ملک کے اندر ہونے والی قانون سازی کی بنیاد پہ دیکھنا ہے کہ اس قانون سازی کے اندر ان کا شرکت کیسی تھی, ان کا کردار کیسا تھا, انہوں نے اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ کس قانون سازی کے لیے کیسے استعمال کیا. غرض ہے کہ اگر میں سیاستدانوں کے اس کردار کے اندر دیکھوں جس کردار کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا, یعنی کہ ممبرز آف دا لیجسلیچر either at the provincial level or the national level, کسی بھی سطح کے اوپر, اب وہاں پر لیجسلیشن پاکستان کے اندر جس طرح کی ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ناگفتہ بے تصور اور کوئی نہیں ہو سکتا. جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی گفتگو کرنا منع ہے, جو گفتگو پارلیمنٹ میں کی جاتی ہے تو جب ایک ایسا گفتگو سے شروع ہو جائے, پھر جب قانون سازی کے عمل کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایسا قانون سازی کا عمل کیا جاتا ہے جس کے اندر قانون کے اوپر جو پیش کرنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مسودے کے اندر لکھا کیا ہے, اور جب اس کے اندر بحث و تمیز کا عمل کیا جاتا ہے تو بحث و تمیز کا کسی پہلو کے اندر جو ہے وہ مسودے کے پڑھنے کا تصور یا اس کے اوپر معلومات حاصل کر کے اپنی رائے قائم کرنے کا کوئی تصور موجود نہ ہو. کس طرح کے استاد کے طور پر کہ مجھے کہہ دیا جائے کہ اعجاز صاحب آپ نے ایک بچے کا جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے, اسے آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے. اب اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے میں بغیر پڑھے لکھے سمجھے اسے پیپر کے اس کے نمبر ایوارڈ کر دوں تو دیٹ ول بی دا ورسٹ ڈس آنیسٹی ایز اے ٹیچر. اور جب ایک ٹیچر ڈس آنیسٹ ہو جائے گا تو ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو کال سچ پرسن آ گڈ ٹیچر, ایون دا ٹیچر کین ناٹ بی کالڈ ٹیچر. اب میں اگر اس اصول کے مطابق دیکھوں تو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے either in the provincial or the legislature of the national پاکستان اسمبلی تو یا پارلیمنٹ جو ہے سینٹ, دونوں کسی بھی سطح کے اوپر جا کر دیکھوں تو المیہ یہاں پر کیا ہے کہ وہاں کے جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کا لیجسلیچر کے متعلق جو علم ہے وہ انتہائی ناقص, ان کی جو شرکت ہے